پوچھیں گے ضرور ضرور کہ تمہارا ولی کون ہے. قبر میں ملائکہ پوچھیں گے ضرور ضرور پوچھیں گے کہ تمہارا ولی کون ہے, تمہارا ولی کون ہے. تو کافر رسول نے کیا کہا تھا کہ جب ملائکہ پوچھیں گے کہ تمہارا ولی کون سا ہے, تمہارا ولی کون ہے, تو ہم جواب کیا دیں؟ تو فرمایا فقال من قال علی النجا. رسول نے کہا تھا کہ جس نے بھی قبر میں کہا کہ میرا علی ولی ہے تو ملائکہ کہیں گے نجا. ملائکہ کہیں گے کہ تمہاری یہاں بھی نجات ہے, تمہارے قیامت میں بھی نجات ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات ابھی ظالم ہوتا آپ دنیا کافی ہے. گھبرا تو نہیں, جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں نے جو سوچ کر آیا تھا میں کچھ بھی نہیں پڑھا. انشاءاللہ کل آگے لے کے چلوں گا, لیکن میں نے یہی عرض کیا ابھی ظالم محترم, کہاں نماز کے ساتھ علی کی محبت ہو, اہل بیت کی محبت ہو. کیوں؟ معاف کرنا 12 بجے تک پڑھوں گا, سمجھ آ رہا. کیونکہ آج میں اگر یہ پورا نہ کر سکا تو پھر میرا مضمون ادھورا رہے گا. دیکھو میں نے عرض کیا کہ ہاں نمازیں ہیں, لیکن اللہ نے کیا کہا سورۃ شورى میں, اور اس پر امام فخر الدین الرازی میں متفق ہے, ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب یہ وہی بات ہے, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے جن کی اللہ نے بشارت دی اپنے بندوں کو, ان بندوں کو جو مومن ہیں اور جن کے اعمال صالح ہیں. یہ وہی بات ہے جن کے اللہ بشارت دیتا ہے ان بندوں کو جو مومن ہیں جن کے اعمال صالح ہیں. کیا بشارت دیتا ہے کہ جنت میں جاؤ؟ نہیں, اعمال صالح بھی ہو, مومن بھی ہو. پھر کیا کہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں یہ وہی بات ہے جن کی اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو جو مومن ہے. کون سی بشارت دیتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان کو کہہ دو کہ ان کو جن کے اعمال صالح ہے, جو مومن ہے, ان کو کہہ دو اعمال صالح پر گھمنڈ نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ مومن ہے, ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, مانگتا یہ ہوں کالی سے محبت کرو, رسول سے محبت کرو, حسن سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو. آیت یہاں تک ختم نہیں ہوئی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ حُسْنًا. یہ ایسی نیکی ہے علی سے محبت, بطول سے محبت, حسن سے محبت, حسین سے محبت. خدا فرمائے ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے زیادہ میں کروں گا. سنو سنو غور سے, میں نے کہا 12 بجے تک میں پڑھوں گا. یہ ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے زیادہ میں کروں گا. اور آیت ختم کہا ان اللہ غفور شکور. میں اللہ غفور ہوں, بخشنے والا, شکور ہوں, شکریہ ادا کرنے والا. کیا مانے؟ کیا مانے؟ تو ایک تو اپنے اعمال پر گھمنڈ نہ کرو, مومن بن کر اعمال صالح کر کے پھر ان سے محبت کرو, کیونکہ یہ ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے زیادہ میں کروں گا. اور ان اللہ غفور شکور. میرے حبیب ان کو کہہ دو اگر کوئی بوڑھا ہے ساری زندگی وہاں گزری ہے, اب سوچتا ہے کہ کیسے جاؤں. کوئی حاجی ہے ساری زندگی وہاں گزری ہے, اب سوچتا ہے کہ کیسے جاؤں, تو ان کو کہہ دو کہ گھبراؤ نہیں, جہاں ہو جس عمر میں ہو گھبراؤ نہیں, علی علی کہو. اگر بوڑھے ہو تو بڑھاپے میں علی کہو, اگر مر رہے ہو پہلے نہیں کہا علی تو ابھی کہو, اگر آگ میں جل رہے ہو پہلے علی نہیں کہا تو ابھی کہو, اگر پانی میں ڈوب رہے ہو پہلے علی نہیں کہا تو ابھی کہو. کیوں؟ ان اللہ غفور شکور. اگر تم نے اس وقت بھی علی کہا تو تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کروں تو گھبراؤ نہیں, شرمدے ہونے
بات نہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں ساری زندگی وہاں گزری ہے. ٹائم ویسٹ نہ کرو, اپنا ٹائم خراب نہ کرو. آج ان کے دروازے پر آؤ, آج ہی آؤ, آج ہی آؤ. اور جب کہا کہ کیوں محبت کریں تو سورت سبا میں ارشاد ہوا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ان کو کہہ دو اگر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ علی سے, بطول سے, حسن سے, حسین سے محبت کیوں کریں تو ان کو کہہ دو کہ ان میں تمہارا فائدہ ہے. اس محبت میں تمہارا فائدہ ہے. تمہارا کون سا فائدہ ہے؟ سورت فرقان نے جواب دیا, گھبرا نہ جانا, میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں. سورت فرقان نے جواب دیا قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. ان کو کہہ دو کہ اگر علی سے, بطول سے, حسن سے, حسین سے محبت کریں گے تو ان کو سبیل مل جائے گی. سبیل, راستہ مل جائے گا. راستہ کب ملے گا؟ جب علی سے محبت کریں گے. مشروط ہے جب ان سے محبت کرو گے تو راستہ ملے گا. جب محبت کرو گے تو راستہ ملے گا. اب تم ساری زندگی کہتے رہو اہدنا الصراط المستقیم, پانے والے ہمیں راستہ دکھا, تو خدا نے شرط لگا دی کہ ایسے راستہ نہیں ملے گا. پہلے علی سے محبت کرو, پہلے بطول سے محبت کرو, پہلے حسن سے محبت کرو, پہلے حسین سے محبت کرو. جب محبت ہی نہیں کی تو راستہ کیسے ملے گا؟ مرتے مرتے مر گیا, راستہ نہ ملا. یعنی جو سبیل ہے وہی آل محمد ہے. سبیل میں اور آل محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. جو سبیل ہے, گھبرا گئے شاید, جو سبیل ہے وہی آل محمد ہے. اور مجھے کہنے دو آخری جملے, جو سبیل ہے وہی آل محمد ہے. اسی صورت فرقان میں ارشاد ہوا اگر تبصرہ نہ کروں تو کافی ہے, اور تبصرہ کروں گا بھی نہیں. تم جا کر سوچو, پڑھے لکھے ہو, یہ حیدرآباد نہیں یہ کویت ہے. آپ خود سوچنا, الفاظ پر غور رہے. جو آل محمد ہے وہی سبیل ہے, جو سبیل ہے وہ آل محمد ہے. اسی لیے کہ آل محمد نے کہا کہ نحن سبیل اللہ, ہم اللہ کی سبیل ہیں. تو آل محمد ہے خدا کی سبیل. تو ارشاد ہوا سورت فرقان میں وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا, اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے بعد سبیل کو مانتا. کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑتا. یعنی رسول کو مانتا تھا, سبیل کو نہیں. یعنی جو رسول کو مان کر سبیل کو چھوڑے, خدا کی نظر میں ظالم ہوگا, ایک ظالم ہوگا. ایک میں تبصرہ کروں گا قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھ کاٹ کر کہے گا کہ کاش میں رسول کے بعد سبیل کو پکڑتا, میں رسول کے ساتھ سبیل کو مانتا. یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور وہ ظالم کہے گا کہ ہائے میری قسمت, اس فلاں بدبخت کو, اس فلاں بدبخت کو دوست نہ بناتا تو یہ حالت نہ ہوتی. اس فلاں بدبخت کو دوست نہ بناتا, اس فلاں بدبخت کو. بھائی ہم تو فلاں اس وقت کہتے ہیں جب ڈر ہوتا ہے تو اس کے پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, کہیں اس کو بتا نہ دے. اسی لیے میں نے قبلہ کو کہا کہ فلاں
تو اس کی پارٹی کا کوئی آدمی یہاں نہ ہو تو خدا تو نہیں ڈرتا کہ خدا نے فلاں کیوں کہا؟ خدا نے فلاں کیوں کہا؟ اللہ نے ہمیں بتایا کہ وقت کو دیکھا کرو، وقت کو دیکھا کرو، جب محفل اپنی ہو تو نام لو، اور جب اپنی محفل نہ ہو وہ بھی ہو تو پھر اشاروں میں بات کرو، پھر اشاروں میں بات کرو۔ خلیلا، وہ ظالم کہے گا ہائے میری قسمت، اس فلاں بدبخت کو دوست نہ بناتا، قیامت میں کہے گا اس فلاں بدبخت کو دوست نہ بناتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اب وہ ظالم کہے گا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ کمبخت آیا میرے بعد، یہ کمبخت آیا میرے بعد، لیکن اسی سے تو ذکر سے روکا تھا، آیا میرے بعد، لیکن اس نے آن کے مجھے ذکر سے روکا۔ اور اب اللہ نے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، ہاں یہ شیطان کی عادت ہے۔ توجہ، میں نے کیا کوئی تمہیں بتا رہا ہوں، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ نے کہا ہاں یہ شیطان کی عادت ہے کہ مصیبت میں دوست چھوڑ کر چلا جاتا، یہ شیطان کی عادت ہے، یہ شیطان کی عادت ہے کہ مصیبت میں انسان کو چھوڑتا ہے۔ میرے دوستو، جو عام دوست کو مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے وہ تو شیطان ہے، اور جو مصیبت میں رسول کو چھوڑ کر چلا جائے، جو مصیبت میں رسول کو چھوڑ کر چلا جائے، اب اللہ نے جواب دیا۔ پہلے ظالم نے کہا کہ فلاں بدبخت کو دوست نہ بناتا تو یہ حالت نہ ہوتی، سبیل کو پکڑتا، اسی نے مجھے ذکر سے روکا۔ اور اللہ نے کہا یہ شیطان کی عادت ہے تو مصیبت میں انسان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب اللہ نے رسول کا کلام کوٹ کیا، اس وقت میرا محبوب کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اس وقت رسول کہے گا، اس وقت کہ پانے والے میری قوم نے هذا القرآن، اس قرآن کو، اس قرآن کو بے اہمیت سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ آج یہ ان کی حالت نہ ہوتی کم وقتوں کی، لیکن نے میرے اس قرآن کو، اس هذا القرآن، هذا القرآن، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہو، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اور سوال بھی پوچھتا ہوں کہ میں هذا القرآن، تو یہ قرآن حاضل، یہ قرآن کون ہوگا؟ تاج کمپنی کا چھپا ہوا، کویت میں چھپا ہوا، لبنان میں چھپا ہوا، ایران میں، یہ کون سا قرآن ہوگا؟ یہ کون سا قرآن ہوگا کہ اس قرآن کو پہلے بتاؤ یہ کہاں کا قرآن ہوگا؟ اس قرآن کو تم نے تو کہا تھا کہ رسول کے زمانے میں قرآن ہی نہیں تھا، جب رسول کے زمانے میں قرآن ہی نہیں تھا تو آج رسول کہاں سے لے کر آیا؟ حاضر قرآن موجود ہے، اس قرآن کو بے آمد سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ تو اب ڈھونڈو حاضا کو کہ یہ حاضا کون ہے؟ خدا کی قسم، اسلام کی ابتدا بھی حاضا سے، انتہا بھی حاضا سے۔ اسی ضلع شیرہ میں رسول نے کہا تھا حاضا علی اخی و وصی و وارثی و خلیفتی فیکم، ابتدا میں حاضا کہا اور انتہا میں غدیر میں کہا من کنت مولا ہو وحاضا علی۔ میرے دوستوں، ہو سکتا ہے
کچھ ہمارے یہاں بھی ایسے شیعہ آتے ہیں کہ ان کو یقین کم ہے، تو ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے دوستو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ روضۃ الکافی میں جناب علی علیہ السلام کا خود خطبہ ہے، جس کا نام ہے خطبۃ الوسیلہ. آپ نے خود فرمایا فانا ذکر الذی عنہ الضل، میں علی وہ ذکر ہوں جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا، وسبیل الذی عنہ مال، وہ میں علی سبیل ہوں جس سے وہ بھٹک گیا تھا، والایمان الذی بہ کفر، میں علی وہ ایمان ہوں جس کا اس نے انکار کیا تھا، والقرآن الذی فیہ حجر، میں علی وہ قرآن ہوں جس کو اس نے بیان سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، والدین الذی بہ کذب، میں علی وہ دین ہوں جس کو اس نے جھٹلایا تھا، والصراط الذی بہ نکب، میں علی وہ صراط مستقیم ہوں جس سے وہ گمراہ ہو گیا تھا. تو علی نے کہا کہ میں علی ذکر، میں سبیل، میں ایمان، میں قرآن، میں دین، میں صراط مستقیم. علی ہے قرآن، علی ذکر، علی سبیل، علی ایمان، علی قرآن، علی دین، علی صراط مستقیم. بدبخت بتا ابھی تمہیں کیا چاہیے؟ جب تمہیں تمام چیزیں ایک دکان سے مل رہی ہے سستے دام میں، جب تمہیں تمام چیزیں کویت میں ایک دکان سے سستے دام میں مل رہی ہے، تو پھر پاکستان جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ 7-8 ہزار روپیہ جو تو خراب کرتا ہے کرائے کے لیے کیوں؟ جب تمام چیزیں ایک دکان پر سستے دام میں تمہیں مل رہی ہے تو دور کیوں بھاگتا ہے؟ اس کا یہ مقصد ہے کہ دکاندار سے تمہیں تعصب ہے، دشمنی ہے. تو تمہیں دین، ایمان، قرآن، علی کے در سے مل رہا ہے تو در بدل کیوں پھر رہا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی میں نے محترم یقین نہیں ہے علی پر، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جب 90 میں آؤں گا، 1990 میں، 89 میں نہیں، 90 میں آؤں گا تو پھر بتاؤں. میرا موضوع چل رہا ہے اس کو چلنے دو. ہاں میں نے عرض کیا عزیزان محترم، یہ قرآن ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ سبھی ہے. اب یہ بدبخت ہے وہ جو علی کو چھوڑ کے کسی اور دروازے پر جائے، وہاں تو کچھ ہی نہیں، رات دن دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے ایمان عطا کر، دین عطا کر. مرتے مرتے مر گیا، دین نہ ملا، ایمان نہ ملا، کیسے ملے گا جب اس دروازے پر گیا ہی نہیں؟ اب دعائیں مانگتا ہے، ایمان عطا کر. یہ ہے جو مانگنا، اسی دروازے پر یہاں سے تمہیں ملے گا، یہاں سے. ہاں خدا کی قسم یہی سبب ہے. علی دین کیوں ہے؟ علی نے دین کو بچایا، علی نے اسلام کی لاج رکھ لی، علی کے اولاد نے قرآن کو بچایا. ہاں دوستو، سپوت پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک تو باپ کے برابر اور دوسرا جو باپ سے بھی بڑھ جائے، سپوت بیٹا ہے. میں نے عالم تصور میں دیکھا کہ حسین کہہ رہا ہے، بابا علی آؤ کربلا میں. بابا آپ نے بھی نماز پڑھی تھی، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں. بابا علی میں نماز پڑھ رہا ہوں. علامہ دربندی کی الفاظ ہیں کہ جب حسین نے سجدہ دینا شروع کیا تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ اگر حسین تیرا عاشق ہے تو سورج کو سیدھا کر. دیکھو حسین کس طرح گرمی میں سجدہ ادا کرتا ہے. سورج سیدھا ہوا. علامہ نے لکھا کہ جو پانی میں مچھلیاں تھیں وہ باہر آ گئی،
जो परंदे थे वो भागे और हुसैन की आवाज पालने वाले मैं घबराता नहीं। बाबा अली मेरी नमाज को देखो, बाबा अली कुरान आपने भी पढ़ा था, मैं भी पढ़ता हूं। बाबा कुरान आपने भी पढ़ा था, मैं भी पढ़ूंगा। बाबा अली जब आपने कुरान पढ़ा था तो आपका सर जिस्म के साथ था, लेकिन आज मैं कुरान पढ़ता हूं, सिर मेरा अलग है, जिस्म अलग है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। और बाबा सजदा आपने भी दिया था, सजदा मैं भी दे रहा हूं, लेकिन बाबा आपने सजदे से सर उठाया था। बाबा मैं जो सजदे में जाऊंगा तो मेरा अपना न होगा, जो मेरा सर उठाए गैर मेरे सर को उठाएंगे, दुश्मन मेरे सर को उठाएंगे। हमारे 5वें इमाम के अल्फाज है, जब दादा हुसैन मदीने से निकला था तो मुझे पता था, जब मदीने में मक्के में आया तो मुझे पता है, करबला में आया तो मुझे पता है, शहीद हुआ मुझे पता है, कूफे में हम कैद होकर आए तो मुझे मालूम है। अब इमाम फरमाते हैं कि मैं मक्के को भूल सकता हूँ, मदीने को भूल सकता हूँ, करबला को भूल सकता हूँ, लेकिन मैं कूफे के बाजार को नहीं, मैं कूफे की बाजार को नहीं भूल सकता। किसी ने पूछा मौला क्यों? कहा हाँ, जब 13वीं मुहर्रम को हमारा काफिला कूफे में पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद ने दूर दराज इलाके के आदमियों को बुलाया था कि आओ आन के बतूल की बेटियों का तमाशा देखो। इतना हुजूम था कि हमारा काफिला चलते चलते रुक जाता था, हमारा काफिला चलते चलते रुक जाता था। एक जगह काफिला रुका, कई घंटे गुजर गया, काफिला खड़ा रहा और कहा मेरी दादी ज़ैनब का काफिला, मेरी दादी ज़ैनब का ऊंट, मेरी दादी ज़ैनब का ऊंट, जिस पर मेरी फुफी सकीना भी सवार थी। एक चक्के बाहर खड़ा हो गया। जब बहुत अरसा गुजरा, टाइम गुजर गया तो बीबी सकीना ने बीबी ज़ैनब को देखा, कुछ बोलना चाहा, कुछ बात करनी चाही। बीबी ज़ैनब का बेटा बोलो, बात करो। बीबी सकीना ने इधर उधर देखा, वो फिर अम्मा जब भी मैंने बात की है तो शमिर ने मुझे तमाशे मारे। फिर अम्मा मैं डरती हूँ कहीं मैं बात करूं और शमिर मुझे तमाशे न मारे। कहा बेटा नहीं, आज बाबा हुसैन नहीं है, भैया अकबर नहीं है, चचा अब्बास नहीं है, बोलो क्या बात करनी चाहती हो? फिर अम्मा बड़ी प्यासी हूँ, बड़ी गर्मी है, बड़ी प्यासी हूँ। आदि मां फरमाते हैं छत पर एक औरत थी जिसके साथ 8 बरस की बच्ची थी। जब सकीना के अल्फाज सुने तो उसी औरत ने अपनी बेटी को कहा जाओ घर से पानी का बर्तन लेकर आओ। ये छोटी कैद बड़ी प्यासी है, इनके लब खुश्क हो गए हैं, कानू से खून बह रहा है, बेटा जाओ घर से पानी लेकर आओ। इमाम फरमाते हैं पानी आया तो उस औरत ने अपनी बेटी को कहा बेटा जाओ इस छोटी कैदिन को पहले पानी पिलाओ, पहले पानी पिलाकर फिर दो दुआएं के लिए कहना, एक मेरे लिए एक अपने लिए। मेरे दोस्तों कैदिन पहले तो कहा था मां ने कि पहले पानी पिलाना फिर दुआओं के लिए कहना, लेकिन जब वो बच्ची पानी लेकर आई तो बीबी ज़ैनब ने पूछा बेटा क्यों आई हो? कहा अम्मा ने भेजा है इस छोटी कैदिन को पहले पानी पिलाओ फिर इसको कहो तो दुआएं मांगे। बीबी ज़ैनब ने सकीना को गले से लगाया, बेटा पहले दुआएं मांगो, पहले दुआएं मांगो, किस्मत में पानी होगा तो पीते रहेंगे। बेटा पहले पानी
نے کہ یہ چھوٹی قید میں دعا مانگے کہ میں مدینے جا کر اپنی سید دادی سے ملوں، اپنی مرشد دادی سے ملوں. کہا تمہاری مرشد دادیاں ہے؟ کہا ہاں. اماں نے کہا ہے کہ ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے. تو بی بی زینب نے کہا بیٹا رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا ہے. کہا اماں نے کہا ہے کہ علی کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے، علی کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے. تو بی بی زینب نے کہا بیٹا اپنے ماں سے پوچھو علی کی بیٹی کا نام کیا ہے. بچی نے وہاں سے پوچھا اماں یہ بڑی قید چاہتی ہے کہ علی کی بیٹی کا نام کیا ہے. یہ کہنا تھا یا اس عورت نے بیوی نے بلایا بیٹے ہمیں دعائیں میں چاہیے. علی کی بیٹی ایسی تھوڑی ہے کہ میں دربار میں جاؤں. علی کی بیٹی ایسی تو نہیں کہ میں دربار میں نام لوں. نیچے پتا کی آواز آئی اسے حبیبہ اتر آؤ. زینب بازار میں آ گئی. من الظلمات الى النور. ہم نے رسول کو آپ کی طرف ذکر بنا کر بھیجا تاکہ وہ تم پر کھلی آیتوں کی تلاوت کرے اور وہ ان مومنون کے جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے.